میں باتیں حضرت والا ارشاد فرما رہے تھے، ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرات سامعین، میں چاہتا ہوں کہ ایک نعرہ ہم لگائیں تاکہ جو ہمارے کچھ ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ دکانوں پر کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو پتا چلے آج ہماری بستی کے اندر، آج ہمارے اس گاؤں کے اندر، آج ہمارے اس علاقے کے اندر وہ تمام ہی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں کہ جن کی زیارت کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، دور دراز کے اسفار طے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر ان کی زیارت و ملاقات کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں کہ جن کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے نیاز مندانہ بھی ہے، ناز مندانہ بھی ہے، جن کی طبیعت میں دین و ایمان ہے، جو قرآن و سنت کے علوم کے حاملین بھی ہیں، عاملین بھی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جو لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اس بستی کے اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ایک محض بائک چل رہا ہے، میری آپ سے ادباً درخواست ہے، الحمدللہ ہمارے ڈائز پر ملک ہندوستان کا وہ اچھوتا انوکھا لہجہ تشریف فرما ہے جس کو دنیا سو کلومیٹر سے سننے کے لیے جایا کرتی ہے۔ الحمدللہ جن کا ہر دوسرے دن فلائٹ سے سفر ہوتا ہے، الحمدللہ آپ کے ملہی پور میں، آپ کے گاؤں میں وہ عظیم شخصیت آپ کے ڈائز پر تشریف فرما ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی ہمارے ڈائز پر وہ عظیم ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہے کہ جس کی نعت سننے کے لیے لوگ ملک ہندوستان سے باہر ترس رہے ہیں کہ کاش ہم سامنے بیٹھ کر حضرت قاری احسان محسن صاحب کی نعت سنتے، لیکن وہ اس سے محروم ہے۔ آج ہماری بستی میں وہ عظیم ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک مرتبہ زوردار نعرہ لگائیے اور ان تک آواز پہنچائیے جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد بولیے گا، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے، ایک ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ سلامت ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیجئے گا، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس عقیدے کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ نبی کو تاج پہنایا گیا ختم نبوت کا، نبی کو تاج پہنایا گیا ختم نبوت کا، عقیدہ پکا سچا ہے، عقیدہ پکا سچا ہے میرا ختم نبوت کا۔ گر نوکر ہے، گر نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر تو نوکری کا، جو مومن ہے تو پھر لا نعرہ ختم نبوت کا۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد بولیے گا، تاجدار ختم نبوت۔ اور ایک عقیدہ اور دینے لگا ہوں، میرا کچھ وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن آپ کو بولنا ہے کہ جنتی جنتی دلوں میں بٹھا لیجئے۔ ایک بڑی جماعت گھوم رہی ہے جو صحابہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتی ہے اور بغض ہمارے دلوں میں بھرنا چاہتی ہے۔ آپ بولیے میرے ساتھ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولیے جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی۔ آئیے حضرات سامعین، میں رات کے لیے ایک ایسے عظیم شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، الحمدللہ جو آپ کے قریبی گاؤں ڈیرہ الہی پور میں رہتے ہیں، وہاں کے امام و خطیب ہیں اور آپ کے اس مدرسے کے موقر استاد ہیں، الحمدللہ پورے ملک ہندوستان میں نعت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، جن سے میری مراد جناب قاری عثمان حسانی صاحب ہے۔ اس شعر کے ساتھ موصوف کا استقبال ہے کہ تعجب کیا، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے، کہ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ جی ایس ٹی جاری کا سبحان اللہ کی، سبحان اللہ بولیے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ مسکرا دیا ایک مرتبہ، مسکرائیے ملی پور والوں، اب مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ۔ کتنی اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کہ تعجب کیا، علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، کہ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ بو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔
کہ ابو جہل کی مٹھی میں تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ قاری عثمان حسانی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار